سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت قدیر کے عنوان سے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے کیوں نہیں یہ لکھ کر دے دیا کہ میرے بعد میرے وزیر، میرے جانشین، میرے خلیفہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف جواب دیا، جس میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ خود آیت تبلیغ یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ خداوند متعال نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے میدان غدیر خم میں حاجیوں کو روکا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے اعلان بھی کیا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور اس کے علاوہ آیہ کمال سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ولایت امامت کا عہدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فاصلہ شروع ہو جائے۔ خداوند متعال کی ذات والا اس وقت دین اسلام سے راضی ہوا، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا جب اعلان ولایت امامت ہو گیا۔ دوسرا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ مورخین نے، چاہے شیعہ حضرات کے مورخین یا اہل سنت حضرات کے، دونوں نے اپنی تواریخ میں ولایت امامت ائمہ اطہار علیہ السلام کو، بالخصوص ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لکھا اور اس کو ثابت کیا ہے، دونوں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا لکھ کر دے بھی دیتے تو ان کو چھپانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، اس نوشتے کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ باغ فدق کے نوشتے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے لکھ کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا تھا، اور جب جناب فاطمہ زہرا نے باغ فدق کو طلب کیا ہے تو ثبوت کے طور پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوشتے کو پیش کیا ہے، تو تاریخ نے اس بات کو ثبت کیا ہے، اس نوشتے کو پھاڑ دیا گیا، اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو اگر ولایت امامت کے سلسلے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر دے بھی دیتے تو یہ لوگ اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ تقریباً 100 سال تک منع کتابت حدیث تھا، یعنی کوئی بھی شخص حدیث کو لکھ نہیں سکتا تھا، اور جب اگر کوئی شخص حدیث اور روایات کو نہ نقل کر سکتا تھا اور نہیں لکھ سکتا تھا تو یہ لوگ بآسانی نوشتوں کو نیست و نابود کر دیتے۔ ایک اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ 1,20,000 حاجیوں کے مجمع کے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے برملا میں کھلا میں لوگوں تک یہ اعلان پہنچا دیا تھا، لوگوں کو دکھا بھی دیا تھا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد 3 دن تک بیعت کے سلسلہ چلا تھا اور لوگ بیعت کرتے رہے، یہاں تک کہ مبارکباد بھی پیش کیا، بخشیں بخشیں لے کر یا علی بن ابی طالب کے نعرے بھی لگائے، مبارکبادیاں بھی پیش کی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ خداوند متعال کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا ہے، مگر اس کو چھپایا گیا، بعد میں اس کا انکار کر دیا گیا۔ تو اب اگر لکھ کر بھی دے دیتے تب بھی نہیں، اور واقع غدیر لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ فریقین کے درمیان اظہر من الشمس ہے۔ اور اس کے بعد یہ جواب دیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوح آسمانی تھی، آسمانی تختی تھی، جس پر ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام لکھا تھا، یہاں تک کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد 11 ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت امامت کو نام کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ وہ تختی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تھی، کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے اس تختی کو دیکھا ہے تو اسی کے ذریعے سے روایت نقل کی ہے۔ ایک اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر نہیں دینا چاہ رہے تھے، حدیث قلم و دبات بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور یہ فریقین کی کتابیں یعنی شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اور اہل سنت کے درمیان جو معتبر ترین کتاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اپنی حیات طیبہ کے آخری
دور کو گزار رہے تھے، صحابی اور ان کے اعز و اقربا بستر کے پاس تشریف فرما تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا کہ ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، مجھے کاغذ دے دیا گیا تاکہ میں تم لوگوں کے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، لا تضلوا بعدی، جس کے ذریعے سے تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اس چیز کو جو وہاں پہ مخالفین بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ بھاگ گئے تھے، یہاں تک کہ روایت کے یہ جملے ہیں، قال عمر، تو عمر نے کہا ان النبی غلبہ الوجع، کہ نعوذ باللہ بیماری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ چکی ہے، اور نعوذ باللہ یہ تو ہذیان بک رہے ہیں، لہذا کلام اور دوات نہ دیا جائے۔ کیوں کلام و دوات نہیں دیا؟ کیونکہ یہ لوگ بھاپ گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں لکھ کر بھی دے دینا چاہتے ہیں کہ میرے بعد ولایت و امامت کا عہدہ علی بن ابی طالب اور اولاد علی بن ابی طالب کے حوالے رہے گا، کوئی دوسرا شخص جانشین، خلیفہ، وزیر کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کلم و دوات کو نہیں دیا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ جہاں پر ولایت و امامت علی بن ابی طالب علیہ السلام قرآن کے ذریعے سے ثابت ہے، وہیں پر حدیث اور روایات کے ذریعے سے بھی ثابت ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اسے کینہ و حسد، بغض کی بنیاد پر اس کو چھپایا، یا کچھ لوگ حکومت کے ظلم و جور و ستم کے خوف کی وجہ سے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چھپایا۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خداوند متعال ہمیں ولایت علی بن ابی طالب سے کبھی بھی جدا نہ کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔